الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت احترام واجب الاکرام حضرات اکابر علماء کرام مشائخ اعظام شیوخ حدیث اساتذہ مدارس و جامعات طلباء عزیز برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی مشہور و معروف مقبول عظیم دینی تعلیمی تربیتی معیاری درسگاہ جامعہ دارالقرآن مسلم ٹاؤن فیصل آباد پنجاب پاکستان کے بانی و محتمم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے معزز رکن استاد القراء والحفاظ حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے ہونہار باصلاحیت صاحبزادگان جامعہ کے اساتذہ کرام اور تمام منتظمین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس سالانہ مبارک اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی دعوت دی اور اس سعادت میں شریک کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اور زیادہ قبولیتیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ اسے عظمتیں عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کا
اور قرآن کریم کے علوم کا ایک ایسا باغ ہے جو الحمدللہ مسلسل پھل دے رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک دیتا رہے گا۔ دینی مدارس و جامعات کا موجودہ تعلیمی سال آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس 2 ماہ میں تقریباً ملک بھر میں دینی مدارس کے سالانہ اجتماعات ہوں گے۔ اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے وہ اپنی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سلسلے کا آغاز بھی جامعہ دارالقرآن سے ہو رہا ہے۔ میرے علم کے مطابق مدارس و جامعات کے جو سالانہ اجتماعات دستار بندی کے ہوتے ہیں، یہ اس سلسلے کا پہلا اجتماع ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، اس لیے کسی لمبی چوڑی گفتگو کا نہ تو وقت ہے نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے، اور میرے مربی و شیخ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ دین کی بات سمجھنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے لمبے وعظ اور تقریروں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اگر دل کی توجہ اور دھیان کے ساتھ دین کی کوئی ایک بات بھی سن لی اور وہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو زندگی کی کایا بدل دیتی ہے۔ چنانچہ ایک عظیم محدث کا واقعہ بہت سے اہل علم کے علم میں ہے کہ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی یہ پہلے ایک آوارہ مزاج رکھتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت اپنے دوستوں کے انتظار میں گھر کے باہر کھڑے تھے تو ان کو ایک سواری نظر آئی کہ وہ آ رہی ہے اور اس کے دائیں بائیں اور پیچھے ایک بہت بڑا مجمع ہے۔ انہوں نے اپنے پاس کھڑے ہوئے آدمی سے پوچھا کہ یہ جو آنے والے ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم محدث امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شعبہ ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ حدیث کا درس دینے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ان کی سواری قریب پہنچی یا آگے بڑھے اور اس سواری کی لگام کو پکڑ کر کہا کہ مجھے پہلے ایک حضور علیہ السلام کی حدیث سناؤ، پھر میں تمہیں یہاں سے گزرنے دوں گا ورنہ گزرنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھنی اور سناتے ہیں یا میں آپ پر حملہ کروں؟ ان سے کوئی بعید بھی نہیں تھا، آج کی زبان میں ہوگی تو کہا مجھے پہلے حدیث سناؤ پھر میں تمہیں جانے دوں گا ورنہ نہیں جانے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر سنو حدیث۔ اپنے سے لے کر جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پڑھی کہ جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں میں نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سند بیان کرنے کے بعد اب حضور علیہ السلام کا فرمان سنایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر، جب حیا نہیں تو جو مرضی کرو، اس لیے کہ حیا انسان کو روکتی ہے۔ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر انسان جو دل میں آئے کر گزرتا ہے۔ ماں باپ کی شرم اور حیا ہوگی، ماں باپ کے آگے کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا، اساتذہ کی حیا اور شرم ہوگی، استادوں کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرے گا، بڑوں کا حیا اور شرم ہوگی، کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ جن میں حیا نہیں ہوتی وہ کھلے بازار اپنے جسم سے کپڑے اتار کر ننگے چلتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حیا نہیں رہی۔ حیا انسان کو روکتی ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ تو فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ ایمان کا یہ عظیم شعبہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب تیرے اندر حیا نہ ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جی میں آئے کرو۔ بس یہ بات دل میں لگی، انہوں نے بھی موقع کے مطابق حضور علیہ السلام کا فرمان سنایا، اس لیے کہ کسی چلتے ہوئے کو روک لینا اور اس کو دھمکی دینا اور بدماشی کے انداز میں گفتگو کرنا یہ حیا اور شرم کے خلاف ہے۔ جس میں حیا ہوتی ہے وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا۔ تو جب آپ نے موقع کے مطابق یہ حدیث سنائی، وقت بھی ایسا تھا کہ دل کی دنیا بدلی، فوراً معافی مانگی اور توبہ کی اور اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑا، بدماش سے محدث بنے اور اتنے بڑے عالم اور محدث بنے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث کے جو امیر المومنین فی الحدیث ہے ان کے استاد بن گئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو مولانا نے کہلوایا تھا، اونچی آواز سے کہو اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہے ان کو مکہ مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ جو سبحان اللہ کہے اے اللہ ان سب کو جنتی بنا دے۔ میرے دوستوں، ایک حدیث نے عبداللہ بن مسلمہ القعنبی کی زندگی بدل دی۔ کتنا وقت لگا ہوگا، مگر جب دل و دماغ متوجہ ہو اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو پھر ایک بات بھی انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ مدینہ منورہ چلے گئے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بنے، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے احادیث سنی اور موطا امام مالک کے اہم راویوں میں مقام بنایا۔ یہی عبداللہ بن مسلمہ القعنبی جن کی زندگی پر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث نے اتنا اثر ڈالا کہ انہیں آوارہ زندگی سے نکال کر علم حدیث کی زندگی میں لگا دیا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے گزشتہ سال یہی دارالقرآن میں عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، اللہم افتح مسامع قلبی، اے اللہ میرے دل کے تالے کھول دے۔ یہ مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے، جب بھی دین کے کسی اجتماع میں آیا کرو تو وہاں یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میرے دل و دماغ کے بند تالے ہٹا دے، جو میں دین کی بات سنوں وہ اس کی زبان سے میرے دل دماغ میں چلی جائے۔ حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا جانشین پیغمبر، مزاج شناس رسول، یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کے واقعے پر، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ جانشین پیغمبر، خلیفہ بلا فصل، امام الصحابہ، ثانی اثنین، یار غار
مزاج شناس رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اسی قمری مہینے جمادی الاخری میں ہوئی۔ میں بھی آپ کے سامنے ان کی صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر اس بات سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق قائم کیا، حضور کا جو کلمہ پڑھا اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، حضور علیہ السلام کی غلامی میں آئے، وہ عقل و منطق کی بنیاد پر نہیں، وہ عقل و دانش کی بنیاد پر نہیں، وہ عشق و محبت اور جنون کی بنیاد پر۔ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، مگر جو بھی آیا وہ کچھ نہ کچھ دیکھ کر آیا، مگر ابو بکر جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے تو صرف عشق اور محبت کی بنیاد پر وابستہ ہوئے۔ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا کہ آپ اپنے نبی اور پیغمبر ہونے کا کوئی ثبوت دیں، کسی معجزے کا اور دلیل کا مطالبہ نہیں کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جو ہی اسلام قبول کرنے کی دعوت ملی، فوراً لبیک کہا اور کلمہ پڑھا، اور پہلے دن سے جو رشتہ جوڑا وہ عشق اور محبت کا جوڑا، وہ جنون کا جوڑا، وہ عقل و دانش اور منطق اور دلیل کا نہیں قائم کیا۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے مسلمانوں کہ ہمارا رشتہ بھی اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے نبی اور پیغمبر کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ ہماری عقل کی یا منطق کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے عشق و محبت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ تم دیندار بنو، دین سے محبت کی بنیاد پر، دین کے دیوانے بنو۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقی نہیں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے۔ کل بخاری شریف میں ہم نے روایت پڑھی، حدیبیہ کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کو اگر آپ نے، حضور نے ناک صاف کیا اور ناک مبارک کی کوئی ریزش آپ کے ناک سے نکلی تو صحابہ اس کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے، اپنے ہاتھ آگے کر کے حضور کے ناک مبارک کی ریزش کو ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ اور تعلق عشق اور محبت اور جنون اور دیوانگی کا تھا۔ عشق اور محبت سے بھی اگلا درجہ جنون کا ہے، دیوانگی کا ہے۔ وہ صحابہ حضور علیہ السلام کے صرف عاشق نہیں بلکہ دیوانے تھے۔ دین کے دیوانے بنو، دین کے عاشق بنو، دین سے محبت کرو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں عشق و محبت اور جنون کی بنیاد پر۔ وقت نہیں کہ میں اس کے دلائل بیان کروں، حقائق و واقعات اور تفصیل میں جاؤں، صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا، ابا جان فلاں لڑائی میں آپ میرے تلوار کے نشانے پر تھے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ میں، لڑائی میں شریک تھے اور میں کافروں کی طرف سے تھا۔ میں اگر چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، مگر یہ سوچ کر کہ میرا والد تو ہے، میرے ابا جان تو ہیں، اگرچہ میں کافر اور وہ مومن، اگرچہ میرا اور ان کا مذہب و دین الگ الگ ہے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ والد تو ہے،
اگر کہ اس وقت میں ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، میں نے تلوار نہیں چلائی، تو جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے تو نے تو اپنی تلوار یہ سوچ کر کے والد نے نہیں چلائی، لیکن اگر اس زمانے میں جب تو کافر تھا، اب تو تو مومن ہو چکا ہے، اگر اس زمانے میں میری تلوار کے نشانے پر کہیں آ جاتا تو ایک لمحہ نہ سوچتا، تیری گردن کو تن سے جدا کر کے دنیا کو بتا دیتا کہ تو میرے محمد کا نہیں تو میرا بھی نہیں۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور ان کی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اے اللہ جو جو سبحان اللہ کے اس سے راضی ہو جا، اللہ ان کو اپنی خوشنودی عطا فرما۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ تم نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، تمہاری یہ جنت میں درخت لگ گیا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایک لمحہ سوچتا بھی نہ تمہاری گردن کو تن سے جدا کر کے بتا دیتا کہ تو میرے محمد کا نہیں تو میرا بھی ہے۔ ایک اور جملہ کہا کرتا ہوں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہم اس کے دیوانے، جو حضور سے بیگانہ ہم اس سے بیگانے۔ یہ دیوانے تھے دیوانے، یہ دیوانگی اور عشق و محبت ہی تو ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ سے میرا نکاح کر دو رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا سنو، سوچو، سمجھو، غور کرو۔ جس وقت یہ نکاح ہو رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سے 7 سال کے درمیان ہے، اور جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد رخصت اپنے والد کے گھر سے ہو کر حضور کے گھر میں آئی ہے، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 9 سال تھی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 56 سال تھی، 54 ایئرز، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ 9 سال رہی۔ جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ 9 سال کی عمر میں آئی تھی اور 9 سال حضور کے ساتھ رہی، اور 18 سال کی عمر تھی جب حضور دنیا سے چلے گئے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رشتہ حضور نے مانگا تو ذرا سوچو، حضرت ابو بکر کے دل میں یہ خیال تو آیا ہوگا کہاں میری بیٹی کی عمر، کہاں سرکار کی عمر، فرق کتنا ہے۔ میں نے کہا جب حضور کے گھر میں آ رہی ہے تو حضور علیہ السلام کی عمر 56 سال ہے، 50 سے 4 سال اوپر، کیونکہ آپ کی کل عمر مبارک 63 سال ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال اور حضور کی 56 سال۔ 56 میں سے 9 نکالو، تقریباً 43-44 سال کا فرق ہے، 43 سال کا۔ حضور بڑے ہیں اور عائشہ چھوٹی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، کوئی باپ اپنی 9 سال کی بیٹی 56 سال کے کسی بڑی عمر کے آدمی کو دیتا ہے؟ کوئی باپ دے گا؟ آپ بھی تو باپ ہیں، میں بھی باپ ہوں۔ 1000 بار سوچے گا کہ میری بیٹی کی عمر کیا ہے، صرف 9 سال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہے، 56 سال۔ فرق کتنا زیادہ ہے، 2-4-5 سال کا نہیں، نصف صدی سے زیادہ کا فرق ہے۔ اور پھر یہ بھی تو خیال دل میں آیا ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی بیوی سے اولاد ہی نہیں، تو عین ممکن ہے کہ میری بیٹی عائشہ سے بھی اولاد نہ ہو، تو بیٹی بغیر اس کی زندگی۔ یہ بھی سنا ہوا ہوگا، ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، تو ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام بھی اسی طرح 60 اور 70 کے درمیان دنیا سے چلے جائے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ جناب نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو آ گئی وہ امت کی ماں بن جائیں گی، وہ کسی اور سے نکاح حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ساری عمر نہیں کر سکتی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ مگر ان تمام باتوں کا ذرہ برابر حضرت ابو بکر صدیق کے کسی عمل سے کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا اپنی بیٹی عائشہ کا مجھ سے نکاح کر دو، تو جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دعا کیا کرتا تھا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ دلیل ہے صدیق اکبر نے عشق و محبت اور جنون کا رشتہ جوڑا ہے، عقل و دانش اور منطق اور استدلال کا۔ پہلے دن سے ہی یہ تعلق جوڑا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا رشتہ جوڑا، اور یہ عشق و محبت جب حضور کے ساتھ ہے تو دین کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ جہاد انہوں نے کیا، باوجود اس کے کہ آپ کو کہا گیا ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اب میں جو آپ کو ایک ہی جملہ سنانا چاہتا تھا، جو آج کی پوری گفتگو اور عرض کا ایک ہی بات آپ سے عرض کرنی، اللہ اسی پر آپ کو مجھے عمل نصیب فرما دے۔ عبداللہ بن مسلمہ قانبی کی زندگی کو ایک حدیث نے بدل دیا، یہ جملہ میری اور آپ کی زندگی کو اللہ کرے بدل دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ ابھی منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کا اعلان نہ کریں۔ حضور علیہ السلام ابھی دنیا سے گئے ہیں، ان کا صدمہ ہے اور نئے فتنوں نے سر اٹھایا ہے، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، اور کئی منافق جنہوں نے اسلام کہتے تھے اندر کفر تھا، اب کھل کر وہ سامنے آ گئے ہیں اور وہ مرتد ہو رہے ہیں، اپنے ارتداد کا اعلان کر رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ منافقین نے اب کھلم کھلا اسلام کی دشمنی شروع کر دی ہے۔ آپ ایسے حالات میں ابھی جہاد کا اعلان نہ کریں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جملہ فرمایا، وہ حدیثوں میں موجود ہے، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل بلکہ سونے کے پانی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کیا عظیم جملہ فرمایا، یہی میرے اور آپ کے لیے پیغام اور میسج ہے۔ جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کا لوگ انکار کر دیں اور ابو بکر زندہ ہو؟ میرے نبی کے دین کا لوگ انکار کریں اور میں ابو بکر زندہ ہوں؟ سنو، جب تک میری جان میں جان ہے، میں زندگی کے آخری سانس تک تاجدار مدینہ، آمنہ کے لال، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین کے تحفظ کے لیے، حضور علیہ السلام کے پیغام اور مشن کے تحفظ کے لیے اور آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑوں گا، لڑتا رہوں گا، دشمنوں سے جنگ کروں گا، جہاد کروں گا۔ تم میرا ساتھ نہ دو، میں اکیلا ہوا تو تب بھی کروں گا۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہی جذبہ ہر مومن اور مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ایمان اور جذبہ عطا فرما دے کہ ہم میں سے بھی ہر ایک کا یہ عزم ہو، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا اللہ کے نبی کے دین میں کوئی کمی آ جائے اور ہم زندہ ہو؟ ایسے جینے سے مرنا بہتر ہے۔ اور آج میرے دوستو پھر پورے دین پر ہر طرف سے طاغوتی قوت حملہ آور ہے، یلغار ہے۔ آخری الفاظ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کی یلغار ہے اسلام پر، دین پر۔ آپ کے ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اس وطن عزیز جو اسلام کے نام پر بنا، جس کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر
کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اسی پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون بنایا گیا ہے ٹرانسجینڈر کا، کہ اپنی خواہش پر جو چاہے مرد بن جائے، جو چاہے عورت بن جائے، مرد اپنے آپ کو کہلا کر مرد سے شادی کر لے، عورت اپنے آپ کو کہلا کر وہ کسی مرد سے شادی کر لے۔ یہ پاکستان میں قانون بنا، اسی پارلیمنٹ میں بنا ہے جس کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ میں سنایا کرتا ہوں، میں ایک مرتبہ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں گیا، ایک عالمی کانفرنس میں، بین الاقوامی کانفرنس میں تمام مذاہب کے وہاں مذہبی رہنما اور پیشوا نمائندے موجود تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، بدھسٹ بھی اور مسلمانوں کے بھی۔ مجھ سے پہلے کانفرنس میں ایک صاحب پاکستان کے ہی تھے، انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہہ دی کہ پاکستان میں قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ ہماری پارلیمنٹ کا کام نہیں تھا کہ وہ کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرے، یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا، اگرچہ ہم ان کو غیر مسلم کہا مانتے ہیں، مگر یہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیار سے تجاوز کر کے آگے بڑھ کر یہ کیا ہے، یہ پارلیمنٹ نے غلط کیا ہے، یہ اس کا کام نہیں تھا۔ میں نے فوراً چٹھی بھیجی، مجھے موقع دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ زور کے اگلی نشست میں دوپہر کے بعد اس میں آپ کی تقریر آپ وہاں بات، میں نے کہا نہیں، میں ابھی کروں گا، کئی لوگ چلے جائیں گے، ابھی میں اس بات کی وضاحت کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو یہی بولنے، مجھے وقت دیا۔ میں نے کہا کہ انہوں نے جو بات کہی وہ غلط کہی، وہ پارلیمنٹ جو کسی سیکولر ملک کی ہو اس کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرے۔ جو ملک اور اسٹیٹ اور ریاست سیکولر ہو، جس کا کوئی اپنا سرکاری مذہب نہ ہو، جس ملک کا کوئی مذہب نہ ہو، اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان اور کفر کے فیصلے کرے۔ لیکن جو ملک بنا ہی کلمے کے نام پر ہو، جو ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہو، جو ملک بنا ہی اسلام کے لیے ہو، جس کے آئین میں لکھا ہو کہ اس کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ جس پارلیمنٹ کی پیشانی پر، جس کے ماتھے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہو، اس کا یہ فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کون اس کلمے کو غلط استعمال کرتا ہے، کون صحیح استعمال کرتا ہے۔ اس کا یہ حق ہی نہیں بلکہ فرض ہے کہ وہ بتائے کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ جو بات کہی گئی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا، یہ بالکل غلط انہوں نے کیا، اس نے صحیح کیا، انہوں نے غلط کہا۔ الحمدللہ حضرت میں نے اس پورے مجمع میں اور اس مجمع میں جو سمجھدار لوگ تھے، کیونکہ وہ دلیل کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے میری تائید کی۔ الحمدللہ آج اس پارلیمنٹ میں یہ قانون بن رہا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، اپنے آپ کو عورت کہہ کر کسی مرد سے شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہاں اسی فکر کے لیے جوائے لینڈ کے نام کی فلم بنا کر چلائی جا رہی ہے۔ آپ کے یہاں حضرت مولانا جس بات کا کہا، اب بھی قرآن کریم کے ترجمے میں تحریف کر کے قادیانی چناب نگر میں چھاپ رہے ہیں۔ پرسوں میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہوں اسی کیس میں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آخرت پر وہ ایمان والے یقین رکھتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے بعد میں آنے والی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ اب بھی چھپ رہا ہے۔ آج دین پر حملہ ہو رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اگر محبت رکھتے ہیں تو پھر ہم بھی اَيُنْقِصُ الدِّينُ وانا حج کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ آج ان مدارس اور ان علماء کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، ان مدارس کا جس طرح گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے ایک عرصے سے، صرف کیونکہ یہ دین کے مرکز ہے۔ ہم نے کیا دیا آپ کو؟ ہم نے جو آپ کو دیا آپ دے رہے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کھڑے ہو جاؤ، قرآن کے حافظ۔ نعرہ تکبیر! پورا مجمع کہے نعرہ تکبیر!
ادھر چہرہ کر کے ان کو کہو مبارک مبارک، تم کہو خیر مبارک۔ ہم نے یہ آپ کو قرآن کے حافظ دیے ہیں، ننھے منھے بچے، ان کے سینوں میں قرآن کا خزانہ اور قرآن کا دولت، قرآن کی دولت یہ مدرسہ آپ کو دے رہا ہے۔ اور یقین کرو فیصلہ آباد والوں، پنجاب والوں، پاکستان والوں، میں جن محکموں کو اور پاکستان کو جتنے قریب سے میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں دیکھا ہے، یہ پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم ہو چکا ہوتا، کرپشن کی وجہ سے، غداریوں کی وجہ سے، بے ایمانیوں کی وجہ سے آج یہ پاکستان باقی ہے تو دین کے مدرسوں، قرآن کی برکت، حدیث کی برکت سے قائم ہے۔ دین کا مدرسہ پاکستان کے نظریہ جغرافیے کا چوکیدار اور محافظ ہے۔ عقل مند قومیں اپنے چوکیدار کو مضبوط کرتی ہیں، ان کو ریوالور کی جگہ کلاشن کوف دیتی ہیں۔ تم اپنے پہرے داروں، چوکیداروں کو تم ان کو بدنام کرتے ہو، تنگ کرتے ہو، کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر کو حضور نے جو فرمایا تھا، آج بھی قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ ان حالات میں بھی کورونا میں دنیا بند ہوئی، مگر کورونا کے اندر بھی دین کا مدرسہ بند نہیں ہوا، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا حافظ ہے، کہو ماشاءاللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، کہو مبارک مبارک۔ بیٹھ جاؤ، اب یہ آپ عالم کھڑے ہیں جو دورے سے فارغ ہوئے، بیٹھ جاؤ، یہ حافظ ہو۔ اب جو قرات اشرا والے ہیں وہ قاری کھڑے ہو جائیں، آپ بھی ذرا کھڑے ہیں۔ آپ کو اس لیے کھڑا کیا کہ اب آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، جس مشن پر جا رہے ہو، جو امانت، اب کھڑے رہنا ہے، قوم کو بھی کھڑا کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ کریں گے، نہ خود بیٹھیں گے نہ کسی کو بیٹھنے دیں گے، دین پر کھڑا کریں گے۔ قرات اشرا کے قاری بھی تو ہوں گے نا، آپ کے پیچھے ہیں تو ذرا آپ بیٹھ جاؤ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی 10 قراتیں اپنے سینوں میں محفوظ کی ہیں، سبحان اللہ کہو، ماشاءاللہ کہو۔ اب یہ ہمارے جو عالم بن کر جا رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے، بس ان سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، اور ان اور آپ سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو پھر دین کے ساتھ عشق کا، جنون اور دیوانگی کا رشتہ جوڑو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ عشق کا رشتہ جوڑو، اور اینقص الدین وانا حی، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ کہ ہم دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، جب تک جان میں جان ہے۔ اللہ کے دین کی حفاظت بھی کریں گے، اس کی اشاعت بھی کریں گے، اور دین کی حفاظت اور اشاعت کے سب سے بڑے مرکز دینی مدارس ہیں، ان کو مضبوط کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔